حکیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اخذا یدا حسن و حسین، حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، امام حسین کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ یہ ہاتھ پکڑنے کی روایت بھی بڑی عجیب ہے، بے شک وہاں غدیر خم پہ بھی ہاتھ، سبحان اللہ، یہاں بھی ہاتھ پکڑے جاتے ہیں۔ بہرحال ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اور پھر ہاتھ پکڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف میری محبت کافی نہیں ہے، صرف میرے نام کی مالا جپنا کافی نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کے ذکر کی تسبیح کافی نہیں ہے۔ میری محبت و ذکر کے ساتھ جب تم حسن کی محبت اور حسین کی چاہت جوڑ دو گے، اور صرف ان دونوں کی چاہت نہیں بلکہ ان کے بابا علی کو بھی درمیان میں وسیلہ بنا لو گے، اور زہرا پاک کا نام بھی تمہارے جو ہے وہ عشق اور تمہاری محبت اور تمہارے ایمان کا تعارف بن کر تمہارے ایمان کی جبین پر جگمگانے لگے گا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ حشر کے دن بے سر و سامان نہیں ہوگا، وہ حشر کے دن بے سہارا نہیں ہوگا، اسے سہارا رب کائنات کا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں میں ہوں گا وہاں اسے رکھوں گا، سبحان اللہ، جن عطاؤں میں ہوں گا ان عطاؤں میں وہ رہے گا، جن نگاہوں میں ہوں گا ان نگاہوں میں وہ رہے گا، جن شفقتوں کے سائے میں ہوں گا ان شفقتوں کے سائے میں وہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ جو کربلا کے درد میں تڑپتا ہوگا، حسین کی یاد میں اشک بہاتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست اور عزیز، بلکہ آج جمعے کے خطبے کا عنوان میرا تو تھا وہ کلا اسألکم علیہ اجرا تھا، اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں کی ہیں کہ جو انشاءاللہ کل میں شہزاد شاہ جی کی بستی پشاور میں دہراؤں گا بھی، لیکن ان میں سے ایک چیز مجھے بڑی پیاری لگی۔ قدرت کا ایک اصول، قدرت کا ایک ضابطہ، میں نے کہا یہ نام درمیان میں آ جائیں، یہ شخصیتیں درمیان میں آ جائیں، یہ گھرانہ درمیان میں آ جائے، یہ ذوات قدسیہ جو ہے وہ درمیان میں آ جائے، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب علی یہ کیا تھا، کیا کر کے آیا ہے، ہاں اس کا نامہ اعمال کیا ہے، اس کی زندگی کے شب و روز بیتے کس طرح ہیں، بلکہ قدرت کی نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ اسیر غم کربلا ہے اور امین غم کربلا ہے، اور امام حسین کا نام لیوا ہے، اور حسن کو مولا مانتا ہے، اور امام علی کی زندگی اس کے شب و روز کی مقتدا اور پیشوا ہے، اور زہرا کے در کی گدائی کرتا ہے سلام اللہ علیہا۔ بس یہ نسبتیں دیکھے گا اللہ بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی اپنے سننے والوں سے کہا تھا کہ میرے عزیزوں قدرت کا ایک اصول ہے، اسے ذرا جان کے رکھو اور پہچان کے رکھو اور اس کے سہارے زندگی بسر کرو۔ قدرت کا اصول کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قدرت کا اصول قرآن میں بیان ہوا ہے، وما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ حضرت آدم کے لیے بھی یہی تھا، نوح کے لیے بھی یہی تھا، اور جناب علی تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولان الزام حضرت عیسیٰ تک قدرت کا اصول یہ تھا کہ جاؤ نبوت کے فریضے کو سر انجام دو، رسالت کے فریضے کو سر انجام دو، انسانیت کو رہبری اور رہنمائی فراہم کرو، انہیں ان کی ناؤ کو، ان کی کشتی کو پار لگاؤ، ان کا بیڑا تراؤ، ان کی زندگیوں کو نور دے دو، ان کے جناب علی شب و روز کو اللہ کی توحید کی جو ہے وہ آشنائی اور روشنائی دے دو۔ یہ سب کچھ جا کے کرو، مگر جا کے کرتے ہوئے تم سب نے یہ کہنا ہے کہ وما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہم تم سے جو ہے وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی تبلیغ رسالت کا اجر نہیں مانگتے، ہمیں یہ سب کچھ ہمارا وہ رب عطا کرے گا جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ آپ 19واں پارہ اگر آپ تلاوت کریں، اس کے 9ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک
5 رکوع مسلسل، ان میں 5 انبیاء کی بات کی گئی ہے. حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت جناب علی صالح کی، حضرت لوط کی، حضرت شعیب کی. ان 5 انبیاء کے جس طرح میں نے نام لیے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ 5 رکوعوں میں 5 انبیاء کی بات کی ہے، اور 5 انبیاء کی زبان سے 5 بار یہ کہلوا کر قرآن میں اس کو جگہ دی ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ نبی بدلہ نہیں مانگتا، نبی جو ہے وہ اجر رسالت کا اجر نہیں مانگتا، نبی کوئی جو ہے وہ معاوضہ طلب نہیں کرتا. لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ کریم کی، جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی، تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے اصول میں جو سارے نبیوں کی نبوت کے درمیان جاری رہا ہے، اس اصول کو بدل دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اے محمد تم یہ نہ کہنا کہ میں بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، تم اجر رسالت کا معاوضہ مانگو، تم بدلہ جو ہے وہ طلب کرو. ان اجریہ الا علی رب العالمین. رب نے اے محبوب تجھے دیا ہے، دے گا نہیں دیا ہے. رب کے سارے خزانوں کا مالک تو ہے، قاسم ذات تیری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات اور سارے جہان کی تخلیق کا سبب آپ کو بنایا ہے. اللہ نے تو آپ کو دیا ہے اور مزید اطلاع دے گا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن اے محبوب آپ انہیں نہ چھوڑو. اللہ اکبر. بدل گیا اصول اور ضابطہ، بدل گیا قدرت کا اصول، بدل گیا الہی قانون، بدل گیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک شاید لاکھوں سال تک ایک قانون، ایک قدرت کا اصول اس زمانے کو دکھتا رہا اور اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آتا رہا. مگر زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے فرمایا کل اے محبوب آپ فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا ان الا المودۃ فی القربى وہاں تھا ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمیں بدلہ رب عطا فرمائے گا. اور یہاں کہا کہ اے محبوب آپ ان سے کہو کہ مجھے میرے قرابت داروں کی محبت دو. سبحان اللہ. ان کے عشق میں، ان کی عقیدت میں، ان کی چاہت میں، ان کی الفت میں، ان کے در کا گدھا ہو کر، ان کے دہلیز کا نوکر ہو کر زندگی تم گزارو. یہ بدلہ ہوگا مجھ مصطفیٰ کی تبلیغ رسالت کا. سبحان اللہ. یہ بدلہ دو، یہ بدلہ دو. اب صاحب غور کرنے کا مقام یہ ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ قدرت کا وہ اصول اور ضابطہ بدلا کیوں بدلا؟ بدل تو گیا، جی، مگر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. جب آپ سبب تلاش کرنے نکلو گے تو آپ کو نظر آئے گا حضرت آدم ہیں، بڑے عظیم المرتبت ہیں، نوح ہیں، عزتوں کے مالک ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہیں، حضرت جناب علی الیاس و ادریس و عیسیٰ و موسیٰ، تمام انبیاء علیہ السلام ہیں. عزتیں ان کے قدموں سے خیرات لے کر کے عظیم ہوتی ہیں، بڑے لوگ ہیں. مگر وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہاں نبوت ہے، مگر نبوت کے گھر کے اندر علی و فاطمہ اور ان کی اولاد. جیو 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 علامہ صاحب. سبحان اللہ. یا علی. واہ 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 واہ. وہاں سب ہے، سب ہے. نبی وہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے، رسول وہ بھی ہے، رسول یہ بھی ہے. یہ امام الانبیاء ہے، یہ ان کے مقتدار پیشوا ہے. مگر نبوت کے اس گھر میں علی نہیں ہے، علی نہیں. نبوت کے اس گھر میں ان تمام گھروں میں فاطمہ نہیں ہے، نبوت کے ان تمام گھروں کے اندر جناب علی حسن و حسین نہیں ہے. اور یہاں مصطفیٰ کے گھر میں یہ سارے پھول مہکتے ہیں، بن پانی کے یہ پھول مہکتے ہیں. ہر موسم میں یہ شگفتہ اور تر و تازہ پھول مہکتے ہیں. اور آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ یہ بات بھی ہمیں حضور کے صحابہ سکھا کے گئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کرواتے ہیں کہ لما نزلت
ماشاء ہل آیا اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہائے ہائے الذین وجبت علیہم واہ 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 یہ نبی کے صحابہ نے یہ ہمیں قرآن کی قرآن نے تفسیر دی اور یہ قدرت کے اصول میں تبدیلی کا سبب سمجھایا ہے واہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے یک زباں ہو کر بارگاہ رسالت میں اپنی درخواست رکھی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو قدرت کا اصول بدل گیا اور ہم پہ آپ کے قرابت داروں کی محبت واجب کر دی گئی، وہ ہے کون جن کی وجہ سے اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ نازل کیا ہے؟ حضور نے جواب میں کہا تھا علی و فاطمہ وابناہما، علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کی اولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو جیو علامہ میں صاحب۔ نے کہا کہ صاحب قدرت جب اتنے طویل عرصے تک رہنے والے اپنے قانون اور ضابطے اور اپنے اصول کو حضور کے گھر میں مہکتے ان پھولوں کی وجہ سے تبدیل کر دے گی، پھر فخر کرے اور اطمینان رکھے اور تسلی رکھے کہ جناب علی اگر آپ کے دامن قسمت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کی غلامی میسم کے انداز میں موجود ہے، اگر جناب علی یہ غلامی جناب حسین و حسن کے انداز میں موجود ہے جس طرح انہوں نے علی اور نبی کی غلامی کر کے دکھائی، آپ اس طرح ان کی غلامی اور ان کے بابا کی غلامی کر کے دکھاتے بے فکر ہو جائے۔ میرے شاہ جی بھی یہی تو کہا کرتے ہیں کہ لوگوں پریشان تم ہوا کرو، پتہ نہیں تمہارا سنبھالنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، مگر ہماری پشت پہ بہت ہے، ہماری پشت پہ بہت ہے اور بڑے بڑے ہیں، جن میں سے ایک بھی کافی ہے، یہاں تو پوری جماعت موجود ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ مفتی لیاقت صاحب کی بات کو پھر یاد کریں، وہ شعر یاد رہتے نہیں ہیں لیکن مفہوم یاد رہتا ہے کہ جناب علی نسل یزید مٹ گئی آل رسول کے سامنے، ابتر ہو جاتے ہیں بابا، ابو لہب بھی ابتر، تو مروان بھی ابتر، تو یزید بھی ابتر، تو بنو امیہ بھی ابتر۔ عقل نصیب فرمائے، شعور تابندہ و زندہ نصیب فرمائے۔